اور دوستو جاپانی حکومت نے جو وزیر اعظم تکائچی ہیں انہوں نے الیکشن کا اعلان کیا، اور الیکشن کا اعلان ہوتے ہی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ سرگرم ہو گئی ہیں الیکشن کمپین چلانے میں۔ یہاں پہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے جاپان میں کہ 15 دنوں کے اندر اندر جو ہی الیکشن کا اعلان ہوتا ہے 15 دنوں کے اندر اندر الیکشن جو ہے نا وہ کنٹیسٹ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ الیکشن والا ڈے آ جاتا ہے۔ آج اگر انہوں نے اعلان کیا، یعنی انہوں نے آج سے 2 دن پہلے اعلان کیا تھا 8 فروری کا، تو اب آپ حساب لگا لیں کہ یہ بیچ میں 15 دن آتے ہیں، تو 15 دنوں کے اندر اندر انہوں نے الیکشن کروا کے اس کے بعد جو نئی کابینہ ہوگی وہ آئے گی، اور پھر وزیر اعظم تکائچی نے یہ کہا کہ میں 8% ٹیکس جو اشیاء خوردونوش کے اوپر ہے اس کو میں 2 سال کے لیے معطل کرتی ہوں، اور شہریوں کو یہ ریلیف دوں گی تاکہ وہ جو ان کے اوپر جو بوجھ مہنگائی کی صورت میں پڑ رہا ہے وہ اس کو کسی حد تک کم کیا جا سکے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، اب جاپان حکومت جو ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ جو ہی وہ الیکشن کمیشن کو آرڈر کرتی ہے تو الیکشن کمیشن آگے سے کوئی بہانہ یا کوئی بھی تعویلیں نہیں گھڑتا کہ جی ہم نے القاع بندیاں کرنی ہیں، حدود بندیاں کرنی ہیں، یا ہمیں کوئی مسائل کا سامنا ہے، ہم نے ووٹر لسٹ کا سامنا ہے، ہم نے نئی مردم شماری کے تحت جو چیزیں ہیں نا وہ کرنی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جاپان میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو 15 دن کے نوٹس کے اوپر الیکشن ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جاپانی حکومت جو ہے نا وہ اپنے شہریوں کو سب سے بڑی سہولت یہ دیتی ہے کہ چھٹی والے دن وہ اپنے شہریوں کی ووٹ کاسٹ کرواتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے حق کے رائے دہی جو ہے وہ استعمال کر سکیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات جو ہے جاپانی حکومت کی وہ یہ ہے کہ جاپانی حکومت جو لوگ الیکشن والے دن غیر حاضر رہے ہیں، یعنی جن کو کوئی اور کسی ملک میں جانا ہو یا کوئی اور ضروری کام ہو، تو ان کو وہ 6-8 دن پہلے الیکشن سے ہی باکس جو ہے ان کو دیے جاتے ہیں کہ یہاں پہ، یا ان کو کوئی سینٹر الاٹ کیے جاتے ہیں کہ یار آپ یہاں پہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اب پاکستان کو، اگر جاپان کو آپ کمپیریزن کریں نا کہ جاپان حکومت نے یہ آرڈر دیا اور 15 دنوں کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، تو اور پاکستان میں یہ ابھی حالیہ بلدیات کے اندر جو الیکشن کا انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا جی وہ حدود بندیاں نہیں ہیں اور فلان ہے اور ووٹر لسٹ ہو گئی ہے، اور ابھی تو ہمارے ہاں وہاں پہ 18 سال کے ووٹرز کی جو حق رائے دہی ہے اس سے اس کا حق چھینا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن وہاں پہ تو تعویلیں ہیں نا، روزانہ ایک نئی سٹوری ہے، روزانہ ایک نیا چکر ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں، اب جاپان حکومت نے اعلان کیا ہے 15 دنوں کے اندر الیکشن ہوں گے، اور 15 دنوں کے بعد فی الفور ایک نئی کابینہ آئے گی۔ اب وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ جی میں الیکشن کروا رہی ہوں، اور اگر عوام نے میرے اوپر اعتماد کیا، اب یہ ہوتا ہے نا، ہیومن بین دیکھیں نا، اور لوگوں کو اپنے اوپر اعتماد دیکھیں نا۔ یہاں پہ تو ہمارے یہاں پاکستان کے اندر تو چور وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کا دن کیا ہونے والا ہے، کل کسی اور کو میری جگہ پہ سیٹ پہ لا کے بٹھا دیا جاتا ہے یا بٹھا دیا جائے گا، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ہر حکم جو ہے نا وہ بجا لاتے ہیں۔ جبکہ یہاں کے وزیر اعظم نے اخلاقی طور پہ یہ اعلان کیا جی میں اسمبلیوں کو ڈیزالو کرتی ہوں اور میں آگے الیکشن کا اعلان کرتی ہوں۔ اب ان کو اعتماد تھا کہ ظاہر ہے میں جو پالیسی بنا رہی ہوں وہ عوام کے حق میں بنا رہی ہوں، تو ڈیفینیٹلی جب آپ کو اعتماد ہوتا ہے تو اب عوام میں جاتے ہیں۔ اب عوام پاکستان کیوں نہیں جا رہے؟ پاکستان میں عوام میں اس لیے نہیں جا رہے کہ ان کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یار وہ لوگ حکومت میں آ جائیں گے جن کا جینون رائٹ ہے، جن کو جینون پاکستانی عوام نے ووٹ دینا ہے۔ اور اسی طرح جاپان میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سہولیات تو دنیا بھر میں کہیں پہ بھی پاکستان تو خیر دیتا ہی نہیں ہے۔ پاکستان تو اپنے ووٹر سے ان کا وہ جو فارم 45 ہے وہ چھین کے فارم 47 والے لوگوں کو لے آتا ہے۔ تو اب آپ حساب لگائیں کہ یہاں پر اگر ہم کمپیریزن یہ کریں کہ پاکستان کے نظام کو تو خیر ہم کسی جگہ پہ کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہاں پہ تو جو سسٹم چلتا ہے، جو ووٹوں کا جو بیگ ہوتے ہیں وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ان کی سیلیں جب کھلتی ہیں تو بیچ میں جناب ووٹ کسی اور کے ڈال دیے جاتے ہیں، یا نہیں بھی ڈالیں تو کم از کم اعلان کسی دوسرے بندے کا کر دیا جاتا ہے۔ 1 لاکھ ووٹ والا بندہ جو ہے وہ ہار جاتا ہے، اور 20,000 ہار جاتا ہے، اور 20,000 ووٹ والا بندہ اسمبلی میں پہنچ کے تقریر کر رہا ہوتا ہے کہ جناب ہم عوام کو حقوق لے کر دیں گے۔ بھائی عوام کے حقوق لے کے دینے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم تکائچی بن گئی وزیر اعظم، اس کے بعد انہوں نے اسمبلی کو ڈیزالو کیا، نئے الیکشن کا اعلان کیا، اب وہ عوام میں آ رہی ہیں، اب عوام فیصلہ کریں گے۔ یہاں پہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بندے بکسے لے کے بھاگ جائیں گے اور وہ آر او جو ہیں وہ مل جائیں گے اور سارا یہ ہوگا۔ تو جناب سنڈے یعنی چھٹی والے دن الیکشن ہوتے ہیں، 15 دنوں میں ہوتے ہیں، کوئی کسی قسم کا ہیلا بہانا نہیں ہوتا۔ اور یہاں پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو باہر کے ہماری طرح کے ووٹر ہیں، جو باہر کوئی جاپان میں، کوئی یورپ میں، کوئی امریکہ میں، تو کہتے ہیں وہ ان کو وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے نا اس کے تھرو نہیں ڈالنے دینا ہے، اس لیے کہ وہ ہو سکتا ہے کسی مخصوص پارٹی کا ووٹر ہے۔ تو یہاں پہ تو یہ ہے کہ وہ تو سہولتیں دیتے ہیں کہ یار آپ جہاں پہ چاہیں مرضی، اگر آپ کسی اور جگہ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ووٹ جو ہے وہ پہلے ڈال لیں، آپ 6 دن 7 دن 8 دن قبل ووٹ ڈال دیں۔
تو بھائی آپ کم از کم دنیا سے ہی کچھ سیکھ لیں. پھر آپ لوگ گلہ کرتے ہیں کہ یار اب پاکستان کا بدنما چہرہ جو ہے نا وہ اس کو، بھائی جو دنیا نہیں دیکھ رہی، دنیا کو نہیں پتہ کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. کوئی تھوڑا سا ہی سیکھ لیں کہ یار دنیا کہاں چلی گئی اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو جاپان میں آنے والی جو حکومت ہے وہ دیکھیں کہ کس طرح عوام میں وہ جا رہے ہیں اور ان کو کتنا اعتماد ہے اپنی ان پالیسیوں کے اوپر کہ ہم عوام میں جا رہے ہیں، اور عوام ہمیں ووٹ اگر نہیں دیں گے تو ہم الگ ہو جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا. لیکن وہاں پہ تو سب سے بڑا نظام کو خطرہ پاکستان میں یہ ہے کہ اگر ظاہر عوام تو ان کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بندے ہی لانے ہوتے ہیں جنہوں نے بھی لانے ہوتے ہیں. تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یار نہیں، یہ الیکشن کا تو وہ ایسے ہی نام ہی ہوتا ہے. لیکن الیکشن اگر دیکھنے تو آئیں ذرا جاپان کا وزٹ کریں، کچھ 2 4 10 صحافی وہاں سے پاکستان سے بھیجیں نا، جو آگے یہاں پر اپنی رپورٹنگ کریں اور پھر جا کر وہاں پہ اپنی رپورٹنگ جو ہے اس کے انالیسس کریں اور بتائیں کہ یار جاپان میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ کیسے ہیں اور جو پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں نا وہ کیسے ہیں. اور کیا پاکستانی کوئی وزیر اعظم اس طرح کا ہے اخلاقی طور پہ جو یہ اس میں ہمت اور جرت ہے جو یہ عوام میں جائے اور جا کے کہے بھائی میں ریزگنیشن دے رہا ہوں اور میں یہ اسمبلیاں جو ہے وہ برخاست کر رہا ہوں اور میں عوام میں آ رہا ہوں، عوام اگر چاہے گی تو مجھے ووٹ دے گی. لیکن ایسا تو نہیں ہے، بہت مشکل سی بات ہے، کیونکہ مشکل ہے عوام سے ووٹ لینا، چونکہ آپ لوگوں کی پالیسیاں عوامی نہیں ہیں. آپ جب عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکے مارتے ہیں، جب آپ بجلی اتنی مہنگی دیں گے، جب آپ قیمتیں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کریں گے، جب آپ کرپشن کریں گے، جب آپ لوٹ مار کریں گے، جب آپ انسانی حقوق کا استحصال کریں گے، جب آپ بے گناہ لوگوں کو قید کریں گے، جب آپ بے گناہ لوگوں کو شہید کریں گے، ان کو ماریں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں عوام آپ کو ووٹ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے، کبھی بھی کسی صورت میں نہیں دیں گے. اسی لیے آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے اور آپ پاکستان میں الیکشن کا تو نام نہیں لیتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم نے کس کے تھرو آنا ہے تو اور کیسے بیٹھنا ہے یہاں پہ وزیر اعظم کی کرسی پہ. تو یہ کرسیاں عوامی کرسیاں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ایک دن کسی نہ کسی دن وہ انقلاب آتا ہے تو وہ انقلاب جو ہے سب ان کرسیوں کو بھا کے لے جاتا ہے. بہرحال پاکستان کی پالیسی کوئی اچھی نہیں ہے اور ہم دنیا بھر کے اندر جو ہم پاسپورٹ کا کہہ رہے ہیں نا کہ پاسپورٹ ہمارا اوپر آ گیا اور نیچے یہ ہو گیا اور فلان ہو گیا اور تنزلی سے اوپر کی طرف چلا گیا ہے. تو جناب یہ آپ کی ویلیو ہے کہ آپ جو جمہوریت کے دعوے دار بنتے ہیں اور آپ جب یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں نا کہ انڈیا کون سی جمہوریت کا دعوے دار ہے، اس نے تو کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہ کہاں کا جمہور ہے کہ وہ کہاں جمہور کی آواز ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں کے جمہور کی آواز ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے، جب آپ لوگوں کے حقوق کے ووٹ کے تحفظ اور ووٹ کی جو حرمت ہے اس کو آپ پامال کر کے تو وہ لوگ ان لوگوں کو لے آتے ہیں کہ جو لوگ 2 نمبر ہوتے ہیں، جن لوگوں کو ووٹ عوام نے نہیں دیے ہوتے بلکہ وہ آپ کے آرڈر سے وزیر اعظم بنتے ہیں. آپ ذرا آئیں جاپان میں دیکھیں کہ وزیر اعظم کیسے بنتے ہیں. لوگ ان کو ووٹ جس کو دیتے ہیں وہی اسمبلی میں آتا ہے اور وہی آ کے یہ بڑے فخر سے تقریر کرتا ہے کہ مجھے عوام نے حق دیا ہے اور میں ہوں عوامی نمائندہ اور میں عوامی مسائل حل کروں گا. آپ نہ عوامی نمائندے نہ آپ عوامی مسائل حل کر سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی اگلے ویلاگ میں.